لیکن رسول تمہاری دنیا بھی بنا رہا ہے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اور آخرت بھی بنا رہا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. تو سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آدمی اب جان آدمی کی ذات جو ہے وہ بچ رہی ہے نبی کی وجہ سے، تو اپنی ذات سے زیادہ آدمی نبی سے محبت نہیں کرے گا. اگر نبی سے محبت نہیں کرے گا، نبی نے نہ بتایا ہوتا کہ جنت کا راستہ، جہنم میں چلا جاتا ہے. اس ذات کا لے کر کے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے جان لے کر کے؟ یہ جان تو جہنم میں جانی، ذات جہنم میں جانا ہے. یہ محبت کتنی کی جائے. چلیے وہ دیکھیے حدیث. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. رواه البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لفظاً ایسے ہی بخاری شریف کتاب الایمان میں لہرا ہے، جیسا کہ معلوم حضرت انس بن مالک. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اچھا، تو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے. ایک چیز اور رہ گئی کیا؟ تو دنیا کے تمام لوگ، ایک چیز اور رہ گئی ہے آدمی کی اپنی ذات، آدمی کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد کسی سے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ آدمی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ حب الطبع ہے، یہ طبعی محبت ہے، یہ نیچرلی ہے، نیچر ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے سے محبت کرتا ہے. اچھا، تو کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا؟ جی، دلیل یہ حدیث پاک. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع عبد الله بن هشام قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. رواه البخاری فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان والنذور بخاری شریف میں لائے. حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. دیکھو، ہاتھ دو طریقے سے پکڑا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بڑھا سکتے ہیں آپ. ایک تو ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ آدمی کچھ بتا رہا ہے اور سامنے والے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ اس کی پوری توجہ آپ کی طرف مبذول رہے، نظر ادھر ادھر نہ ہو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درود سکھا رہے ہیں تو اس آدمی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ دماغ ادھر ادھر نہ ہو. تو ہاتھ پکڑنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو، پوری توجہ سنانے والے کے جانب رہے. اچھا، اور ہاتھ پکڑنے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے پیار سے. جیسے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے لوگ دوست ہوتے تھے، مکتب ہم لوگ جاتے تھے، ابھی اتنے پانی میں جاتے تھے، اب تو وہاں تو سڑکیں بن گئی، اتنے پانی میں مکتب جاتے تھے. پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا، ککن گوہنا بولتے تھے، ککن گوہ لیتے تھے، تو ایسے پکڑ لیتے تھے، کودتے ہم لوگ جاتے تھے. تو پیار سے ہاتھ پکڑنا، یہ پیار سے ہاتھ پکڑے ہوئے کون؟ حضرت عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، حضرت عمر کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا پیار سے. یہ پیار دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. آپ دنیا میں ہر ایک چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب سوائے میری جان کے. جان کا ایکسپشن کیا ہوں کہ میری جان اس فطرت ہے آدمی کی، اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں. لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. میری جان کے علاوہ آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فوراً حضرت عمر کو احساس ہوا، فوراً کہا کہ فَإِنَّهُ الْآنَ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، بہت عجیب سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ طبعی نہیں چاہیے، بالکل نہیں۔ طبعی محبت تو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، یہ طبعی محبت ہے کہ بھائی میرا ہے، میرا ہے، میں حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، نبی نے فرمایا جی، اس لیے کہ طبیعت ہے، وہ نیچر، کسی سے زیادہ محبت کرنا نیچر، تو اپنے آپ سے محبت کرنا یہ نیچر ہے۔ یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے رسول سے محبت نیچر سے، تمہاری طبیعت سے اونچا اٹھ کر کے کرنی چاہیے، حب الاختیار۔ اس وجہ سے فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے کہا والمراد بالمحبت ہنا حب الاختیار لا حب التبع، یہاں حدیث میں مراد محبت سے یہ حب اختیار ہے، حب تبع نہیں ہے۔ حب تبع کا مطالبہ نہیں ہے کیا آدمی طبعی طور پر اپنے اقربا سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے طبعی طور پر محبت کرتا ہے، چاہے یا نہ چاہے تو محبت کرتا ہی ہے، لیکن طبعی محبت سے اونچا اٹھ کر کے نبی سے آپ کو محبت کرنا ہے جی۔ کیوں؟ گہری بات دیکھیے اس میں کہ بھائی باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کی دنیا بنا دیتا ہے، لیکن نبی سے محبت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ تمہاری دنیا بھی بنا دے رہا ہے اور تمہاری آخرت بھی بنا دے رہا ہے۔ یہ دنیا میں صراط مستقیم بتا دیتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور اگر تم پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش کرنے والا یہ حدیث موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش بھی کرنے والا ہے، اور دنیا میں بھی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ۔ تمہارا باپ تو صرف تمہاری دنیا بنا رہا ہے، لیکن رسول تمہاری دنیا بھی بنا رہا ہے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اور آخرت بھی بنا رہا ہے کہ جنت کو جانے کا راستہ کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آدمی آدمی کی ذات جو ہے وہ بچ رہی ہے نبی کی وجہ سے، تو اپنی ذات سے زیادہ آدمی نبی سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر نبی سے محبت نہیں کرے گا، نبی نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ جنت کا راستہ، جہنم میں چلا جاتا ہے، اس ذات کا لے کر کے کیا کرنے والا ہے، کیا کرتا ہے جان لے کر کے، یہ جان کو جہنم میں جانے، ذات جہنم میں جانے والی جی۔ لہذا حافظ ابن حجر نے صحیح فرمایا کہ یہاں محبت سے مراد حب التبع نہیں ہے، حب الاختیار ہے۔ بڑے بڑے لوگ تھے، شارحین حدیث بھی کتنے عجیب و غریب، تو اپنی جان سے زیادہ محبت